وہ ایک یتیم بچہ تھا۔ اس کے چچا نے اس کی پرورش کی تھی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو اس کے چچا نے اونٹ بکریاں غلام دے کر اس کی حیثیت مستحکم کر دی تھی۔ اس نے اسلام کے متعلق کچھ سنا تو دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس گئے تو اس نے چچا سے کہا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی توحید پیدا ہوتی ہے اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حال وہی پہلے کا سا چلا آ رہا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا، دیکھو، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی رہنے نہیں دوں گا۔ اس نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور ہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قبول کروں گا، شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو چکا ہوں گا۔ اب آپ کا جو منشا ہے کرے، اور جو کچھ میرے قبضے میں مال و زر وغیرہ ہے سب کچھ سنبھال لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہی دنیا میں چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ کہہ کر ان کے دیے کپڑے بھی لوٹا دیے اور ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھ لی، پھر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے کچھ دے دیجئے۔ ماں نے ایک کمبل دیا، اس نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہبند بنا لیا، آدھا اوپر کر لیا اور مدینے کو روانہ ہو گیا۔ اعلی صبح مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور مسجد سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے، اسے دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میرا نام عبد العزیٰ ہے، میں فقیر و مسافر ہوں، طالب ہدایت ہو کر آپ کے دربار پر آ چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، ذو البجادین لقب ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد ہی میں رہا کرو۔ یوں عبداللہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھتے اور دن بھر عجب ذوق و شوق اور خوشی و نشاط سے پڑھا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگ تو نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی، میں کفار پر ان کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید کہلاؤ گے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ بخار چڑھا اور انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔
رات کا وقت تھا۔ پہلے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اترے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کی لاش لحد میں رکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھی اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کاش اس قبر میں میں دفن کیا جاتا۔ بحوالہ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 90-91۔ ایسے ہی عمدہ قسم کے سبق آموز واقعات، حکایات اور اسلامک ویڈیوز کے لیے آج ہی ہمارے چینل سے جڑے، اور واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔